بنگلہ دیش سے ایک نوجوان نے مرزا صاحب سے سوال کیا کہ جی صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے مسائل پوچھتے تھے تو کیا وہ دلیل کا مطالبہ بھی کرتے تھے یا ویسے ہی اعتماد کر لیتے تھے؟ اسی طرح جب تابعین صحابہ کرام سے مسائل پوچھتے تھے تو کیا وہ صرف سن کر یقین کر لیتے تھے یا دلیل بھی مانگتے تھے؟ اگر کوئی صحابی سے یا کوئی تابعی صحابی سے دین کا مسئلہ پوچھتے رہے یا جاننے مانگتے رہے تو کا دلیل مانگتے رہے کدھر لکھا ہوا ہے، صرف سن کے اعتبار کر لیتے ہیں۔ یہ اگلا سوال نمبر 24 ہے، منظور بھائی کا بنگلہ دیش سے پوچھ رہے ہیں کیا صحابی سے اور صحابی تابعی سے جب دین کے مسئلے پر بات کرتے تھے یا پوچھتے تھے تو وہ ان سے دلیل مانگتے تھے یا صرف سن کے اعتبار کر لیتے تھے؟ مرزا صاحب نے اس کا جواب دیتے ہوئے سب سے پہلے تو اپنی تعریف کی اور کہنے لگے 1400 سال کے بعد انجینئر صاحب آج اپنے اسٹوڈنٹ کو قرآن و حدیث کے بغیر کوئی بات نہیں بتا رہے۔ الحمدللہ 1400 سال کے بعد انجینئر صاحب آج اپنے اسٹوڈنٹس کو قرآن اور حدیث کے بغیر کوئی بات نہیں بتا رہے۔ الحمدللہ 1400 سال کے بعد انجینئر صاحب آج اپنے اسٹوڈنٹس کو قرآن اور حدیث کے بغیر کوئی بات نہیں بتا رہے۔ گویا آج سے پہلے 1400 سال میں جتنے محدثین، جتنے فقہا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اکابرین، اسلاف امت جتنے آئے ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی قرآن و حدیث کے مطابق بات نہیں کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے مرزا صاحب کی عقل کا لیول۔ فرما رہے ہیں کہ 1400 سال کے بعد میں ہی اکیلا ایسا ہوں جو قرآن اور حدیث کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا۔ خیر وہ تو کتنی باتیں ان کی ہیں، اگر وہ کلپ میں بنانے لگ جاؤں تو بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ بہرحال اس کے بعد مرزا صاحب نے کہا کہ نہیں، صحابہ بھی ایک دوسرے سے دلیل مانگتے تھے، تابعین بھی ایک دوسرے سے دلیل مانگتے تھے، بغیر دلیل کے کوئی یقین نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ مرزا صاحب نے اس پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک واقعہ بیان کیا۔ پھر جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت حسان جب مسجد میں نعت پڑھ رہے تھے، حضرت عمر وہاں سے گزرے، انہوں نے ان کو تیکھی نظروں سے دیکھا، انہوں نے کہا اس طرح نہ دیکھ، تو اس سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا، میں اس کو بھی نعت سنایا کرتا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہاں حضرت عمر نے یہی کہا کہ دلیل پیش کرو اپنی۔ جو آپ نے پوچھا نا کہ کیا صحابہ کرام جب علم سکھاتے تھے تو دوسرے دلیل مانگتے تھے، جی حضرت عمر نے مانگی ہے، اور حضرت عمر جو نمبر 2 ہیں ان کو نہیں وہ حدیث پتہ تھی۔ حضرت حسان نے کہا کہ نبی اسلام جو ہے وہ بھی سنتے تھے، پھر انہوں نے کہا دلیل پیش کرو کہ تم یہ جو حدیث بیان کر رہے ہو یہ ثابت بھی ہے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی یہ نبی اسلام سے بات سنی ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے گواہی دی تو حضرت عمر وہاں خاموشی سے چلے گئے۔ پہلا جھوٹ تو یہ بولا مرزا صاحب نے کہ انہوں نے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ محترم مرزا صاحب، یہ ہے حدیث 3212، اس کے اندر کہاں لکھا ہے کہ انہوں نے تیکھی نظروں سے دیکھا؟ آپ تو فرما رہے ہیں کہ 1400 سال بعد میں پہلا بندہ ہوں جو حدیث کے مطابق بات کر رہا ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ 1400 سال کے بعد اب پہلے بندے ہیں جو حدیث کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ بات حدیث میں نہیں ہے۔ دوسرا جھوٹ، انہوں نے کہا اس طرح نہ دیکھ، یعنی حضرت حسان بن ثابت نے حضرت عمر سے کہا کہ تو اس طرح نہ دیکھ۔ یہ بھی سفید جھوٹ ہے مرزا صاحب کا، یہ حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو محترم مرزا صاحب، آپ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ 1400 سال بعد اب پہلے آدمی ہیں جو حدیث کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ تو حدیث میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے، لہٰذا آپ وہ پہلے بندے ہیں جو حدیث پر جھوٹ بولتے ہیں۔ تیسرا جھوٹ، حضرت عمر نے کہا دلیل پیش کرو، ان کو وہ حدیث پتہ نہیں تھی، یہ بھی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ 3212 آپ کے سامنے حدیث کا نمبر، اس کے اندر کہاں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے کہا دلیل پیش کرو؟ یہ بھی مرزا صاحب کا حدیث پر بھی جھوٹ ہے، حضرت عمر پر بھی جھوٹ ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی جھوٹ ہے۔ تو 1400 سال کے بعد آپ پہلے بندے ہیں جو حدیث پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ آگے چلیں، چوتھا جھوٹ کیا ہے مرزا صاحب کا؟ کہنے لگے یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ہیں،
انہوں نے حضور سے یہ بات سنی۔ محترم مرزا صاحب، یہ بات حدیث میں کہاں لکھی ہے؟ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ اگر ثابت کر دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ 1400 سال میں آپ پہلے بندے ہیں جو حدیث کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگلا جھوٹ ملاحظہ فرمائیں، حضرت عمر خاموشی سے چلے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرزا صاحب، حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموشی سے چلے گئے؟ آپ تو دھڑا دھڑ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں حدیث پہ، اور بڑے کانفیڈنس سے بول رہے ہیں، بڑے اعتماد سے بول رہے ہیں، اور کہہ کیا رہے ہیں کہ جی 1400 سال بعد ایک انجینئر ایسا بندہ آیا ہے جو حدیث کے ریفرنس سے بات کرتا ہے، اور حقیقت کیا ہے کہ حدیث پر جھوٹ بولتا ہے، جیسا کہ یہ جھوٹ میں نے گنوا دیے۔ اچھا، اب آخری بات میں یہ بتاتا ہوں، یہ ویڈیو انہوں نے چڑھانی تھی اور مقصود تھا ویوز حاصل کرنا۔ بھائی ویوز کیسے آئیں گے؟ ویوز اس طرح آئیں گے، کوئی چٹپٹا تھمبنیل بنایا جائے اور تصویر کسی مشہور مولوی کی لگائی جائے۔ مرزا صاحب تو کہتے ہیں میری تصویریں استعمال کرتے ہو، اور مرزا صاحب نے صرف ویوز کی خاطر مفتی طارق مسعود صاحب کی تصویر بھی لگائی اور تھمبنیل بھی انہی کے متعلق بنایا، لکھا کہ حنفی دیوبندی مفتی کا صحابہ کرام پر بلیم۔ او اللہ کے بندے، الزام تو آپ لگا رہے ہیں حضرت حسان بن ثابت پر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر، اور تھمبنیل پر کیا لکھ رہے ہیں؟ حنفی دیوبندی مفتی کا صحابہ کرام پر بلیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے مرزا، اور یہ ہے اس کی عقل، اور یہ ہے اس کی علمی اوقات۔ افسوس مرزا کے فالوورز اور شاگردوں پر ہے جو آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں کہ مرزا نے جو کہہ دیا بس وہ وہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔